بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے پاک نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اس دنیا میں کوئی خزانہ سانپ کے بغیر، کوئی پھول کانٹے کے بغیر اور کوئی خوشی غم کے بغیر نہیں ہے۔ کبھی کبھی آنسو اللہ تعالیٰ کے نزدیک شہید کے خون کا درجہ پا لیتے ہیں۔ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلنے والی فریاد 7 سالہ عبادت سے زیادہ اثر رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ظاہر کی بجائے باطن کو اور کال کی بجائے حال کو دیکھتا ہے۔ اپنے آپ کو ذات واحد میں گم کرنا توحید ہے۔ جب کوئی سننے والا نہ ہو تو خاموش رہنا اور حرف لطیف نااہل سے پوشیدہ رکھنا ہی بہتر ہے۔ جب تک ہوائے نفس تازہ ہے، ایمان تازہ نہیں ہو سکتا۔ ظالم مظلوم کی دنیا اور اپنی آخرت بگاڑتا ہے۔ انسان پر اگر عقل غالب ہو تو وہ فرشتوں سے بھی بڑھ جاتا ہے، اگر شہوت غالب ہو تو چوپایوں سے بھی نیچے گر جاتا ہے۔ خوش نصیب وہ ہے جس نے احسان کی روش اختیار کی۔ محسن دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں مگر ان کے احسانات باقی رہ جاتے ہیں۔ لالچی لوگ ہمیشہ اطمینان قلب کی دولت سے محروم رہتے ہیں۔ اگر تو خدا پر توکل رکھتا ہے تو ایک کام بھی کر کہ اس کے بعد خدا پر بھروسہ کر۔ خوش نصیب ہے وہ جس نے اپنے عیب پر نظر نہ ڈالی اور جب کسی نے اس کی عیب کی نشاندہی کی تو اپنی خامی کو بلا حجت تسلیم کر لیا۔ سفر کی بدولت غلام بادشاہ بن جاتا ہے۔ چاند بھی اگر سفر نہ کرتا تو اتنا حسین نہ ہوتا۔ جب احمقوں کے ہاتھ میں اقتدار آ جاتا ہے تو غافل خوف سے اپنے سر گودیوں میں چھپا لیتے ہیں۔ جو صاحبان خدا کے ساتھ گستاخی سے بات کرتا ہے اس کا دل مردہ اور اس کی زندگی کا ذوق سیاہ ہو جاتا ہے۔ دانائی کا تعلق بالوں کی سفیدی سے نہیں، عقل اور تجربے سے ہے۔ دل سیاہ ہو تو داڑھی اور سر کی سفید بالوں کی کیا وقت۔ جب کسی پرانی عمارت کو دوبارہ تعمیر کرنا مقصود ہو تو پہلے اس پرانی عمارت کو منہدم کیا جاتا ہے۔ اس دنیا کی مثال پہاڑ کی سی ہے اور ہمارے اعمال کی مثال اس میں گونجنے والی آواز کی سی ہے جو پلٹ کر ہمارے پاس ہی آ جاتی ہے۔ چمگادڑ سورج کی نہیں بلکہ در حقیقت اپنی آپ کی دشمن ہوتی ہے۔